کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, خصوصاً جو آن لائن کام کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ. اچھا, کریڈٹ کارڈ میں بھی ہم یہ ان 3 بینکوں کو دیکھیں گے. اسلامی بینک کا اگر کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے, وہ صحیح ہو جائے گا, وہ جائز ہو جائے گا, اس لیے کہ اسلامی طریقے سے کرنا ہے. لیکن نان اسلامک بینک میں اگر کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں, جیسے عام طور پر ہوتا ہے, تو نان اسلامک بینک میں کریڈٹ کارڈ لینے میں پھر وہی 3 جگہ کے مسئلے ہو جائیں گے کہ یا تو مسلمان پرائیویٹ بینک سے کریڈٹ کارڈ ہے, یا حکومت بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے, یا کافر بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر مسلمان پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے تو یہ کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے, اس لیے کہ پرائیویٹ بینک والے ہی کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں. ہمارے جیسے ملکوں میں تو عام طور پر جو حکومتی بینک والے ہوتے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ دیتے نہیں عام طور پر اتنی آسانی سے, اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ, ایک ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ. ڈیبٹ کارڈ میں آپ اپنا پیسہ استعمال کر رہے ہیں, تو ڈیبٹ کارڈ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈیبٹ کارڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے, مثلا آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, آپ مارکیٹ میں گئے اور کوئی چیز خریدی, 10,000 اس کا پیمنٹ کرنا پڑ گیا, مثلا گروسری خریدی اور کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر دیا, تو 10,000 کا جو پیمنٹ کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا پیسہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنا پیسہ تھا وہ آپ نے کریڈٹ کارڈ سے استعمال کر لیا. لیکن کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کا پیسہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, بینک کا پیسہ استعمال کرتے ہیں, اس میں بینک یہ سہولت دیتا ہے عام طور پر کہ اگر آپ نے ہمارا پیسہ 1 مہینے استعمال کیا تو اس پر کوئی سود نہیں لیں گے ہم. کچھ بینک والے کہتے ہیں 2 مہینے, کچھ بینک والے کہتے ہیں 3 مہینے. اگر آپ نے 3 مہینے تک ہمارا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا اور کریڈٹ کارڈ کے پیسے وہ اس میں باقاعدہ ایک اماؤنٹ مقرر کر دیتے ہیں کہ مثلا 10,000 تک, کسی کو 1 لاکھ تک, کسی کو 5 لاکھ تک یہ پرمیشن ہوتی ہے کہ مثلا آپ نے 1 لاکھ اگر ہمارا استعمال کیا, 3 مہینے تک اگر آپ نے استعمال کیا تو کوئی بات نہیں. ہاں, 3 مہینے سے 1 دن بھی زیادہ ہو گیا تو پھر ہم سود لیں گے اس پر. تو 3 مہینے تک اگر کوئی شخص استعمال کر رہا ہے کریڈٹ کارڈ, بینک کا پیسہ استعمال کر رہا ہے, اور بینک والوں نے کہا کہ آپ استعمال کریں, ہم کوئی سود بھی نہیں لیں گے آپ سے, تب بھی کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہے. یہ ہے بڑا عجیب مسئلہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی سود نہیں لیں گے, چاہے وہ 1 مہینے کی شرط ہو یا 2 مہینے کی شرط ہو یا 3 مہینے کی, کہ ہم آپ سے کوئی پیسہ سود کا چارج نہیں کریں گے. ہاں, جو وہ سالانہ سروس چارجز لیتے ہیں اس کو سود نہیں کہا جائے گا. یاد رکھیں, وہ 2 ڈیبٹ کارڈ میں بھی لیتے ہیں, اس کو سود نہیں کہا جائے گا. سالانہ سروس چارج کے مثلا وہ 1,000 روپے یا 1,500 روپے لیتے ہیں, تو وہ تو ان کے سروس چارجز ہیں کہ جو آپ کو خدمات وہ پیش کر رہے ہیں, ان خدمات کے عوض وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں, یہ سود نہیں کہلائے گا. یعنی اگر آپ فرض کیجئے ان کا کوئی بھی پیسہ استعمال نہ کریں, 1 پیسہ بھی ان کا استعمال نہ کریں, تب بھی وہ آپ سے 1,500 روپے لے لیں گے سالانہ, اس لیے کہ سروس چارجز ہیں ان کے. اس لیے وہ سروس چارجز بالکل الگ چیز ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ سروس چارجز کے علاوہ جو بینک نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ہمارا 1 لاکھ روپے استعمال کر سکتے ہیں, یہ بینک کا ہم پیسہ استعمال کر رہے ہیں 1 لاکھ روپے, اور بینک نے یہ کہا ہے کہ اگر 3 مہینے تک بھی اگر آپ ہمارا 1 لاکھ روپے استعمال کریں تو آپ پر کوئی سود نہیں لیا جائے گا, کوئی سود نہیں لگے گا آپ کے اکاؤنٹ پہ. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگرچہ سود نہیں لے رہے ہیں وہ, اور ہم نے بھی تہیا کر رکھا ہے کہ ہم 3 مہینے سے زیادہ پیسے استعمال کریں گے ہی نہیں, یعنی کبھی بھی ہم سود دیں گے ہی نہیں, ہم فقط ان کا پیسہ استعمال کریں گے اور پیسہ واپس کر دیں گے 3 مہینے سے پہلے. اگر کسی بینک نے 1 مہینے کی شرط رکھی ہے تو 1 مہینے سے پہلے 1 مہینے سے پہلے ان کا پیسہ واپس کر دیں گے ہم. یعنی پکا ارادہ ہے ہمارا بھی, ہم بھی مکمل شریعت پر چلنے والے ہیں, ہم بھی پورے دیندار ہیں, اور ہم سود بالکل دینا ہی نہیں چاہتے ہیں. لہذا جتنا پیسہ لیا ہے 1 مہینے سے پہلے ہم سارا واپس کر دیں گے, ہم سود دیں گے ہی نہیں بالکل. تب بھی مرجع یہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہے. ہاں, یہی بات ہے. عجب, بالکل. وجہ اس کی یہ ہے, کیوں یہ ایسا ہے. یہ یاد رکھیے کہ مسلمان پرائیویٹ بینک کی بات ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے, کہتے ہیں جب آپ کریڈٹ کارڈ کا فارم بھرتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کا فارم بھرتے وقت آپ بینک سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 1 مہینے کی شرط ہے تو 1 مہینہ, اور 3 مہینے کی شرط ہے تو 3 مہینے.
کہ اگر 1 مہینے کے بعد اگر آپ پیسے واپس کریں گے تو آپ سے بینک اتنا انٹرسٹ چارج کرے گا، اتنا انٹرسٹ لے گا. یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جب کریڈٹ کارڈ کا فارم بھرا جاتا ہے اس وقت. تو یہ ایگریمنٹ کرنا کہ اگر 1 مہینے سے زیادہ میں نے پیسہ استعمال کیا تو جو بینک کا حساب ہے اس کے مطابق میں سود ادا کروں گا، یہی حرام کام ہے. یہ شرط ان کی مان لینا، یہ شرط ان کی مان لینا کہ میں 1 مہینے کے بعد سود دوں گا، یہی کام غلط ہے. اس لیے کریڈٹ کارڈ بھی غلط ہو گیا. تو اب واضح ہو گیا کہ پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیوں حرام ہے. اچھا، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر 90% لوگ پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. اس کا ابھی تک کوئی حل بھی نہیں ہے، لہذا ابھی تک ایسا ہی ہے کہ حرام ہے، یہ کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہے. اب آ جائیے دوسرا، حکومتی بینک کا کریڈٹ کارڈ. تو حکومتی بینک کا کریڈٹ کارڈ میں یہی ہوگا کہ وہ ساری شرطیں ورتیں طے کریں گے، سب کچھ. اور شرطوں میں یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ 1 مہینے سے زیادہ استعمال کریں گے تو بینک آپ سے اتنا سود لے گا، اس میں یہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. مگر اگر وہ آپ سب کچھ سائن بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں ایک نیت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. وہ نیت کیا کہ میں تو بینک سے قرضہ لے ہی نہیں رہا، میں تو مجہول المال سے قرضہ لے رہا ہوں، مرضے کے مال سے قرضہ لے رہا ہوں، اس لیے مرضے نے اجازت دے دی ہے. تو یہاں جو اگر حکومتی بینک ہے تو ایسی صورت میں اگر مجہول المال کی نیت سے قرضہ لیا جائے گا تو پھر وہی 2 صورتیں آ جائیں گی کہ یا تو آپ مالک بننے کی نیت کر لیں، یا آپ یہ کہیں گے میں قرضہ ہے، قرضہ میں واپس کروں گا. دو میں سے جو چاہیں نیت کر لیں، دونوں نیتیں. ہاں، اگر آپ قرضے کی نیت کریں گے تو وہ 2 شرطیں آ جائیں گی جو میں نے کہا کہ ایک لفظ الفاظ سے کہنا پڑے گا، دوسرا یہ کہ ارادہ کرنا پڑے گا. تو حکومتی بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہو جائے گا بشرطے کہ مجہول المال کی نیت سے وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جائے، یعنی بینک کو بالکل پیش نظر نہ رکھا جائے میں نے مرضے سے پیسہ لیا ہے اور مرضے کو پیسہ واپس کروں گا، بس بات ختم ہو گئی. اس لیے یہ والا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا صحیح ہو جائے گا. اب آ جائے تیسرا کریڈٹ کارڈ، وہ ہے کافر بینک کا کریڈٹ کارڈ. جیسے ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، کافر بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا، اس میں بھی وہی والا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے وہ استنقاذ المال والی نیت کی ہوئی ہے کہ کافر جو ہمیں دے رہا ہے وہ ہمارا ہو گیا، مسلمان اس کا مالک بن گیا، استنقاذ المال. اگر استنقاذ المال کی نیت سے کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو جتنا پیسہ آپ لے رہے ہیں کوئی حرج نہیں. اگرچہ اس میں بھی وہ یہ شرط ڈالیں گے کہ آپ 1 مہینے کے بعد اگر یہ پیسے ادا نہ کر سکے تو ہمارا اتنا سود لگ جائے گا. وہ اسے سود کہے گا، وہ اپنے ایگریمنٹ میں کچھ بھی ڈالے، مگر ہمارا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے لے رہے ہیں، ہم تو استنقاذ کسی بھی کافر مال کا پیسہ لے رہے ہیں، کافر کے مال کا پیسہ لے رہے ہیں. لہذا اگر استنقاذ المال کی نیت سے ایک کریڈٹ کارڈ لیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. مگر یہ مسئلہ جس کو معلوم ہو اس کے لیے صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے اور وہی قرضے والی نیت ہو جائے گی اس کی جو ابھی پہلے بیان ہوئی تو مشکل ہو جائے گا، پھر حرام کام ہو جائے گا یہ. اس لیے کہ کافر کو سود دینا جائز نہیں ہے، کافر کو سود دینے کی اجازت نہیں. تو یہاں اگرچہ کریڈٹ کارڈ وہ ہے کہ جو استعمال کرنا جائز ہو یا وہ ہے کہ جو جائز نہ ہو. مسلمان پرائیویٹ بینک کا جائز نہیں ہے، مسلمان حکومتی بینک کا جائز ہے مجہول المال کی نیت سے، کافر بینک کا جائز ہے استنقاذ المال کی نیت سے، کافر بینک کا جائز نہیں ہے قرضے کی نیت سے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں ذرا. یہ 4 صورتیں ہیں، یہ کچھ جائز ہیں کچھ جائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے بھی جو صورتیں ہیں چاہے جائز والی ہوں یا ناجائز والی ہوں، اگر کسی شخص نے کریڈٹ کارڈ لے لیا ہے آلریڈی، چاہے گناہ کرتے ہوئے لے لیا یا نہیں، صحیح مسئلہ سیکھتے ہوئے، مسئلہ جانتے ہوئے اس نے لے لیا، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، تو چاہے گناہ کرتے ہوئے کریڈٹ کارڈ لیا ہو یا بغیر گناہ کے کریڈٹ کارڈ لے لیا، ایک مرتبہ کریڈٹ کارڈ اپنے ہاتھ میں آ گیا اس کے، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. گناہ کب تھا؟ جب وہ ایگریمنٹ سائن کر رہا تھا کہ میں سود دوں گا. جب وہ ایگریمنٹ سائن کر رہا تھا وہ غلط کام کرا.
مگر ایک مرتبہ غلط کام ہو گیا تو ایسی صورت میں اب کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ دیکھیں اس میں ایک ذرا سی باریکی ہے، بس میں اسی کو بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ باریکی یہ ہے، کریڈٹ کارڈ سے خریدی ہوئی چیز جائز ہوگی؟ ہاں جائز ہوگی، اس لیے کہ ایک مرتبہ کریڈٹ کارڈ آپ نے خرید لیا، ابھی میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں، ابھی دیکھ لیجیے آپ۔ فرض کیجئے کہ ایک کام جائز نہ ہو، جیسے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یا مثلا باہر کے ممالک میں مارگیج کسی نے لیا مکان کے لیے، ہم کہیں کہ بھائی اس نے کافر سے لون اگر لے لی ہے، اس نے استنقاذ المال کی نیت ہی نہیں کی تھی۔ اچھا یہ بھی ہے بیچ میں، فرض کیجئے کہ آج اس نے مسئلہ سنا اور مسئلہ اسے پتہ چلا کہ اچھا کافر بینک سے لون لینے میں استنقاذ المال کی نیت کر لی جائے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ آج اسے پتہ چلا، نہ صرف صحیح ہو جاتا ہے بلکہ سب کا میں مالک ہی بن جاتا ہوں۔ ہاں سونے پہ سہاگا ہے یہ تو بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا آ کے مجھ سے کہ مولانا صاحب اب میں نیت کر لوں، وہ قرضہ تو میں 2 سال پہلے لے چکا تھا، اب نیت کر لوں؟ اب یہ نیت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اب نہیں کر سکتا، اب یہ نیت نہیں کر سکتا۔ جب ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس وقت یہ نیت کرنی ہے استنقاذ المال کی۔ تو اگر وہ اس وقت نیت کرتا تو وہ مالک بن جاتا اور سارا اس کا ہو جاتا، لیکن اس وقت اس نے نیت نہیں کی تو اب یہ قرضہ بنا، اور قرضہ بھی ایسا بنا کہ جو حرام والا ہے، غلط کام ہے، اس لیے کہ کافر سے قرضہ لے کے اس کو سود دینا یہ کام ہی غلط ہے، یہ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الٹا اگر ہو جائے تو بالکل صحیح ہے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ کافر مسلمان سے سود لے رہا ہے تو بالکل صحیح ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کافر سے مسلمان سود لے سکتا ہے، اس کو بالکل اجازت ہے، مگر مسلمان کافر کو سود دے یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کافر سے مسلمان لے سکتا ہے، اس کی وجہ وہی پہلے بتا دی میں نے کہ کافر جو بھی مال دے گا ہم کہیں گے یہ ہمارا ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر مسلمان کافر کو سود دے رہا ہے تو یہ تو سود ہی ہے، بالکل غلط کام ہے۔ لہذا اس نے مارگیج کے ارادے سے بھی اگر لیا تھا مکان اور لون لے کے جو مکان بنایا اس نے، تو کام تو غلط ہو گیا، یعنی یہ سود والا کام ہو گیا، غلط کام ہو گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ غلط کام ہو گیا، دیکھیں ایک میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں زیادہ بہتر ہے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وال میں۔ ہمارے معاشرے میں موبائل سنیچنگ بہت ہوتی ہے، موٹر سائیکل سنیچنگ بھی ہوتی ہے، بہت چھینی جاتی ہے موٹر سائیکلیں۔ اب فرض کیجئے کہ ہمارا موبائل چھن گیا، ہمارا موبائل چھن گیا، کسی نے لے لیا، اب یہ اس نے مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیا، مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیا، جس دکاندار کو اس نے بیچا تھا اس دکان پر اتفاق سے ہمارا بھائی یا ہمارا دوست موبائل خریدنے گیا، سیکنڈ ہینڈ موبائل اس کو خریدنا تھا، اس نے دکاندار نے وہی موبائل اس کے سامنے رکھا کہ جو ہم سے چھینا گیا تھا۔ دوست نے جو موبائل دیکھا یا بھائی نے موبائل دیکھا کہ یہ تو بھائی کا موبائل ہے، یہ تو پکا پتہ چل رہا ہے، اس میں علامتیں اس میں، یہ تو اس کا تو ہے نہیں ہے۔ بھائی نے ہمیں فون کیا کہ کیا آپ نے موبائل بیچ دیا ہے اپنا؟ اب بیچا تو پہلے مجھے بتانا تھا نا آپ کو۔ میں نے کہا کہ نہیں بیچا نہیں، وہ چھن گیا ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب چھنا ہوا موبائل گھوم کے ادھر آ گیا ہے، اب یہ دکاندار کے پاس ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دوست یہ موبائل خرید سکتا ہے کہ نہیں؟ موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں چھن جاتی ہیں، گاڑیاں ہیں چھن جاتی ہیں، یہ خرید سکتا ہے کہ نہیں؟ جو اصل مسئلہ ہے اس میں وہ اس وقت سمجھایا جاتا ہے کہ جو سرکاری بینک سے منافع ملتا ہے اس کا آدھا کیوں دینا ہے، ضرورت کیا ہے آدھا دینے کی، وجہ کیا ہے اس کی، اس وقت وہ مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ میں نے سمجھایا نہیں لیکن چلیں اب سمجھا دیتا ہوں۔ آدھا دینا ہے کا مطلب ہے کہ مرجع نے کہا ہے کہ آدھا ان کو دینا ہے، غریب کو دینا ہے۔ اگر مرجع یہ کہے کہ یہ غریب کو نہیں دینا ہے، بلکہ آیت اللہ خوئی کا یہ مسئلہ تھا بھی کہ غریب کو بھی اگر دینا ہے تو ہماری اجازت سے دینا ہے، ان کا فتویٰ بھی تھا ایسا کہ ہماری اجازت سے غریب کو دینا ہے۔ اچھا ہماری اجازت سے دینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلے ہمارے ہاتھ میں آئے، یعنی پہلے ہمارا کنٹرول ہو، چاہے کنٹرول ہو کہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ ہمارا اختیار ہے،
ہم اپنے اختیار سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ غریب کو دے دیں، ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس جمع کرائیں تو جمع کرانا پڑے گا۔ تو اب یہ مسئلہ جب بیان کرتے ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے ہیں، دین سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واہ مولانا آپ نے کیا اپنے لیے راستہ نکالا ہے زبردست، یعنی آدھا آپ کو دیں تو آدھا ہمارا صحیح، اور اگر آپ کو نہ دیں تو ہمارا بھی غلط۔ واہ واہ واہ، اور کیا آپ کے مرجے نے مسئلہ نکالا ہے، یہ آپ نے بھی نکالا ہے، اور آپ اس سے بڑھ کر تو آپ کے مرجے نے نکالا ہے، پہلے آدھا آپ ہمیں دیں تو آدھا آپ کے لیے حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یہ مثال دی جاتی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ موبائل مثلا دکان پہ بھائی نے دیکھا، اس نے پہچان لیا، ہم سے پوچھ بھی لیا۔ اب جب ہم نے پوچھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ موبائل یہ خرید سکتا ہے؟ دوست اگر ہمارا ہے تو یہ دوست ہمارا موبائل خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا ہے، میری اجازت کے بغیر وہ نہیں خرید سکتا۔ دکاندار یہ کہے کہ بھائی میں نے تو یہ خریدا ہے، اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے چور سے خریدا ہے یا چھیننے والے سے، ڈاکو سے خریدا ہے، وہ تو یہ کہے گا میں نے خریدا ہے اور میں آپ کو اتنے کا بیچ رہا ہوں۔ اب وہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ موبائل میرا ہے، اور مجھ سے کنفرم بھی ہو گیا اس کا کہ یہ میرا موبائل ہے، تو جب تک میری اجازت نہیں ہوگی وہ نہیں خرید سکتا۔ اب وہ دوست جو تھا وہ شرعی مسائل جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ موبائل ہے اور بڑا سستا ہے اور آپ کا موبائل ہے، کیا کروں میں، خریدوں کہ نہیں خریدوں؟ اب اس کو کیا جواب دیں ہم؟ دوست تھا، ہم نے کہا ایسا کریں کہ یہ کتنے کا بیچ رہا ہے؟ کہا دیکھیں یہ موبائل ہے تو 50,000 کا آپ نے لیا ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ ہو گیا تو 25,000 کا ہونا چاہیے، مگر یہ ہمیں 20,000 کا دے رہا ہے، بڑا سستا دے رہا ہے، 5,000 سستا دے رہا ہے، تو میں لے لوں یا نہیں لے لوں؟ تو میں اگر اس سے یہ کہوں کہ بھئی ایسا ہے کہ تم 2,000 مجھے دے دو اس میں سے، 2,500 مجھے دے دو اس میں سے، تو 2,500 کا تمہیں فائدہ ہو جائے گا، تو 2,500 اگر تم مجھے دو گے تو میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں کہ تم خرید لو۔ یہ کیا ہوا مسئلہ کہ میری اجازت سے خریدا گیا ہے، مگر میری اجازت میں لینے میں اس کو 2,500 روپے دینے پڑ گئے۔ یہی معاملہ مرجے کا ہے کہ یہ اختیار تو مرجے کا تھا، لہذا اختیار مرجے کا ہونے کے بعد مرجے یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سارا مجھے دے دو یا سارا غریب کو دے دو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سارا آپ غریب کو دے دیں، اس نے کہا آدھا آپ غریب کو دے دیں، مگر اس شرط پر کہ آدھا غریب کو دیں گے تو آدھا آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ مرجے کی پرمیشن اس وجہ سے ضروری ہوتی ہے کہ یہ اختیار مرجے کا ہے، لہذا وہ اجازت دے گا تو آپ یہ پیسہ لے سکتے ہیں۔ وہ اجازت اس صورت میں دے رہے ہیں کہ جب آپ غریب کو دیں۔ تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کام اس طرح سے کیا جائے کہ اگر مال ہے کسی کا تو اس کی اجازت چاہیے، ورنہ وہ معاملہ صحیح نہیں ہوتا، معاملہ غلط ہو جاتا۔ اور اگر فرض کیجیے کہ اجازت کے بغیر وہ خرید لیا جاتا تو چاہے وہ دوست ہو یا بھائی ہو، اس سے میں موبائل واپس لے سکتا تھا، حالانکہ وہ خرید کے آیا ہے، مگر میں واپس لے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کو کہتے ہیں غصب کے مسائل۔ اگر کسی کا مال غصب ہو جائے تو اس کے مسائل سارے وہ بالکل الگ مسائل ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آ جائیے، سود۔ اگر کسی نے کافر بینک سے قرضہ لیا ہے، کافر بینک سے قرضہ لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو سود دینا پڑے گا۔ تو قرضہ لیا ہے، یہ قرضہ لینا، یہ پیسہ اس کا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اس لیے کہ تو معاملہ ہی حرام ہے، کام ہی غلط ہے، یہ حرام کام ہو گیا، تو اب یہ پیسہ اس کا بنا کہ نہیں بنا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ پیسہ بھی اس کا نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ یہ حرام کام ہے۔ لہٰذا اگر پیسہ ہمارا نہ بنے تو ہم مکان بنا ہی نہیں سکتے، گاڑی خرید ہی نہیں سکتے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ مگر مرجع نے کہا کہ نہیں، یہ پیسہ تمہارا بن جائے گا۔ یہ شرط غلط ہے کہ آپ سود ادا کریں گے، لیکن اس شرط کے مخالفت کے باوجود جو قرضہ آپ لیں گے وہ قرضہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ لہذا جو آپ نے مکان لیا وہ مکان آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ پر جو سامان لیا آپ نے وہ سامان آپ کا ہو جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ پر اگر آپ سود دے رہے ہیں تو، یا سود دینے کی فقط بات کی آپ نے، تو یہ کام غلط کیا آپ نے، یہ حرام کام تھا۔ لیکن ایک مرتبہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کے بعد ساری گروسری خریدی ہے، یہ گروسری آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، یہ حرام نہیں۔ یہ پراٹھا اور انڈا وغیرہ کھانا یہ حرام نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ قرضہ آپ نے لیا ہے اور وہ قرضہ آپ واپس کریں گے، لہذا قرضے کے آپ مالک بن جائیں گے، اور مالک بننے کے بعد آپ کو سارا اختیار ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ